السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبان علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ 4 فروری 2026 سے حنفی بریلوی آن لائن اکیڈمی کے تحت صرفی و نحوی اجرا کورس ہونے جا رہا ہے، جو بڑے ہی انوکھے انداز میں انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہے گا۔ یہ صرفی و نحوی اجرا کورس خلاصۃ النحو اور نصاب الصرف نامی کتابوں سے کیا جائے گا، جس کا طریقہ کار یہ رہے گا کہ آپ کو روزانہ دونوں کتابوں سے یعنی خلاصۃ النحو اور نصاب الصرف سے 5 اسباق یاد کرنے کو دیے جائیں گے۔ دوسرے دن انہی 5 اسباق کا 2 یا 3 یا جتنے بھی حکمت کے مطابق جملے دے کر کے دوسرے دن ان کا اجرا کرایا جائے گا۔ اور ان جملوں کا بھی یہ یاد رکھیں، پہلے مفرد طریقے سے اجرا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر جاء زیدن ہے تو پہلے جاء کا ہوگا پھر زیدن کا ہوگا، بعد میں ایک کمپلیٹ جملہ جو دیا گیا تھا جاء زیدن، اس پورے جملے کا کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم آپ کو ایک مثال دے کر کے بتاتے ہیں، اسی پر آپ صرفی و نحوی اجرا کو قیاس کر لیجیے گا۔ جیسے آپ کو ایک مثال دی گئی کتبہ زیدن، تو آپ سے پوچھا جائے گا کتبہ زیدن اگر اس کا الگ الگ کر کے یعنی منفرد طور پر دیکھا جائے، کتبہ الگ زیدن الگ، تو کتبہ کیا ہے؟ کتبہ لفظ ہے، اس کی کون سی قسم ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کتبہ لفظ کی موضوع قسم ہے۔ پھر آپ سے سوال ہوگا لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ پھر آپ سے سوال ہوگا موضوع و مہمل کسے کہتے ہیں، اور کیا کتبہ اس مثال پر منطبق ہو رہا ہے؟ تو آپ موضوع و مہمل کی پہلے تعریف کریں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ موضوع وہ ہے جو بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، اور مہمل وہ ہے جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اسے مہمل کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس کو دیکھ لیا، موضوع اور مہمل پہچان لیا، تو یہاں پر کتبہ جو ہے موضوع ہے، یہ کیونکہ کتبہ کا معنی ہے لکھنا، جو کہ ایک بامعنی لفظ ہے۔ پھر سوال ہوگا موضوع کی کتنی قسمیں ہیں اور کتبہ کون سی قسم ہے؟ تو آپ بتائیں گے موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد اور نمبر 2 مرکب، اور کتبہ ان میں سے مفرد ہے کیونکہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر سوال ہوگا مفرد و مرکب کی تعریف کریں، تو آپ کہیں گے مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے جمل، اور مرکب ایک سے زائد موضوع الفاظ کو کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر زید جالس فی المسجد۔ تو آپ نے یہ پڑھ لیا۔ پھر آپ بتائیں گے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، تو پھر کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور کتبہ جو آپ نے پڑھا تھا ان میں سے کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور کتبہ ان میں سے فعل ہے کیونکہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کا معنی ہے اس نے لکھا، اسے ایک مرد نے لکھا، تو اس کے ساتھ زمانہ ماضی ملا ہوا ہے۔ سوال ہوگا اسم فعل اور حرف کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے قلم۔ فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے سارا یسیرو۔ اور حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے بلکہ اسم و فعل کا محتاج ہو۔ اب سوال ہوگا کتبہ اگر فعل ہے تو اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے اور زمانے کتنے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کتبہ فعل ماضی ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اسے ایک مرد نے لکھا، اور زمانے 3 ہیں ماضی، نمبر 1 ماضی ہے گزرا ہوا زمانہ، نمبر 2 حال موجودہ زمانہ، نمبر 3 مستقبل آنے والا زمانہ۔ سوال ہوگا کتبہ اگر فعل ہے تو اس میں فعل کی کون سی علامت ہے؟ کیوں جب فعل ہے تو فعل کی علامت بھی ہونی چاہیے، اور فعل کی کتنی علامات ہیں؟ تو جواب آپ دیں گے اس میں علامت ماضی ہے، فعل کی علامتیں یہ ہیں۔ اب آپ فعل کی علامتیں گناتے چلے جائیں گے، نمبر 1 قد کا ہونا، نمبر 2 سین کا ہونا، نمبر 3 صوفہ کا ہونا، نمبر 4 ماضی کا ہونا، نمبر 5 مضارع کا ہونا، نمبر 6 امر کا ہونا، نمبر 7 نہیں کا ہونا۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے اجرا ہوگا۔
یہ تو صرف نحوی اجرا تھا اور صرف کتبہ کا ہم نے بتایا ہے، باقی پھر زید کا اسم ہے تو اسم کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ کتبہ فعل ہے تو فعل کا صرف یہیں تک 5 اسباق تک ہوگا، آگے فعل کا کوئی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے اسما شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مذکر، مؤنث، معرف و نکرہ، منصرف، غیر منصرف، معرب، مبنی، تو اس لیے فعل کا یہیں تک ہوا، 5 اسباق میں یہاں تک ایسے کر کے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتبہ زیدن جو پورا جملہ ہے، اس پورے جملے کا اجرا ہوگا۔ جیسے کتبہ زیدن مرکب ہے تو مرکب کون سا ہے؟ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے؟ پھر اگر مرکب ہے تو مرکب کی جملے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو آپ بتائیں گے جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ یا جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ پھر جملہ اسمیہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے؟ اس طریقے سے پورا اجرا ہوتا چلا جائے گا، جو بڑے ہی شاندار طریقے سے کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اجرا پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو بتائیے گا اور ہمارے نمبر پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔